السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کی 5ویں کتاب کا پارٹ نمبر 48 پارٹ نمبر 48 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے کی جو 47 پارٹس ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے یا پھر کوئی اور ویڈیو اس میں سے دیکھنے کی آپ کی رہ گئی ہے تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو تمام کتابوں کی پلے لسٹ کی لنک مل جائے گی، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا جو سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سبق کا جو نام ہے آج کا وہ ہے حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ چونکہ یہ لقب ہے، اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا ان کا تذکرہ، منقبت وغیرہ میں ہم سنتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تائیے ان کے بارے میں اور مختصر معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت ہے نا، یہ امیر پڑھیں گے اس کو، چونکہ عربی کے گرامر سے اس کا تعلق ہے۔ امیر المؤمنین یعنی مؤمنین، یہ مومن کی جمع، مسلمانوں کے امیر یعنی لیڈر، بادشاہ، ٹھیک ہے۔ تو امیر المؤمنین شیر خدا یعنی خدا کے شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس نام علی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ آپ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ہیں۔ فرزند یعنی بیٹے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے 10 سال کی عمر شریف میں آپ نے اسلام قبول فرمایا، ٹھیک ہے، اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے، ہے نا، داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، یہ تینوں خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے اور لسٹ پوری ایک کرم وائز شروع ہوئی ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، ٹھیک ہے، پورا واقعات، حضرت فاروق اعظم کے بارے میں پڑھا، پھر حضرت عثمان غنی کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، ذو النورین ان کا لقب۔ اب ان کے بعد تمام صحابہ اور اہل بیت میں سب سے اونچا مرتبہ آپ کا ہے، یعنی حضرت علی کا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آگے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہری حیات سے پردہ فرمایا دنیا سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی ہاتھوں پر بیعت کی، ٹھیک ہے، حضرت علی نے، اور ان کو سرکار کا خلیفہ برحق تسلیم کیا۔ برحق یعنی حق پر، تسلیم یعنی ایکسیپٹ کرنا، ماننا، ٹھیک ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد آپ نے فاروق اعظم کے نورانی ہاتھوں پر بیعت فرمائی، چونکہ حضور نے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا۔ اب حضرت صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کو خلیفہ بنایا گیا، تو حضرت علی نے ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت فرمائی، ٹھیک ہے، اور ان کو سرکار کا خلیفہ برحق مانا، حضرت فاروق اعظم کو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد، انتقال کے بعد، حضرت عثمان غنی کے نورانی ہاتھوں پر بیعت فرمائی۔ تیسرے جو خلیفہ ہے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی، تو ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، اس نے حضرت علی نے، اور ان کو سرکار کا یعنی حضرت عثمان کو بھی سرکار کا خلیفہ برحق یعنی حق پر تسلیم کیا۔ دیکھیں، ہے نا، اب تینوں خلیفہ کی خلافت ہو گئی۔ آپ کے اس مقدس عمل سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا تینوں، دیکھیں، مذکورہ مانے ذکر کیے ہوئے، لکھے ہوئے، بالا مانے اوپر، تو یہ تینوں جو اوپر نام آئے صحابہ کرام کے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، تو یہ جو تینوں تھے، ان تینوں خلفاء کی خلافت قطعی حق ہے، کیونکہ اگر آپ کے، ٹھیک ہے، بتا رہے کہ حق ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا وہ بتا رہے، کیونکہ اس کی وجہ بتا رہے، کیونکہ آپ کے نزدیک ان حضرات کی خلافت حق نہ ہوتی
تو آپ ہرگیز ان کی باعت نہ کرتے، یعنی ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہ دیتے، ٹھیک ہے، نہ ان کو خلیفہ مانتے بلکہ کھلم کھلا انکار کر دیتے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پیارے بچوں، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر سبسکرائبرس، بعض چھچورے ہے نا، چھچورے اور مکار لوگ جو حضرت شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ ہے نا، وجہ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے پورا وجہ الکریم بھی آتا ہے، کہ عظمت کے مخالف ہیں، کچھ چھچورے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت شیر خدا نے ڈر کے مارے ان تینوں خلفاء کی، ٹھیک ہے، ایک ہونا تو خلیفہ، ٹھیک ہے، ایک کے لیے خلیفہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ایک سے زیادہ ہو، جیسے 2 ہو یا 3 ہو، تو اس کے لیے کیا یوز ہوگا؟ خلفاء، ٹھیک ہے، یہ پیش آئے گا خواہ پر، خلفاء کی بیعت کی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈر سے، دل سے ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، معاذ اللہ، کیسی بری سوچ رکھتے ہیں، ہے نا، معاذ اللہ تعالی۔ خبردار تم لوگ ایسے چھچوروں کی بات پر کان نہ لگانا، یعنی توجہ نہ دینا، کیونکہ یہ لوگ سرکار حیدر کرار، دیکھیے سرکار حیدر کرار یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جیسا بزدل یعنی ڈرپوک اور مکار سمجھتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں۔ آپ کی بلند عظمت سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، یعنی حضرت علی کی جو فضیلت ہے وہ بہت بلند ہے، تو اس کے لیے بھی عقل ایسے ہونی چاہیے، ہدایت پر لوگوں کو ہونا چاہیے، تب جا کے وہ حضرت علی کا جو منصب ہے، جو مرتبہ ہے نا، وہ جان سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی اچھی معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ عزوجل پارٹ نمبر 49 پارٹ نمبر 49 میں انشاءاللہ عزوجل یہاں سے اس پیراگراف کو پڑھا جائے گا، انشاءاللہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ پارٹ نمبر اگر 48 دیکھ چکے ہیں تو 49 کا انتظار کیجئے، دوسرے دن اپلوڈ ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دیکھا تو دونوں پارٹس کو لازمی طور پر دیکھیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔